اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں رب باری تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہماری جان و مال کا مالک و خالق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے جو اللہ رب العزت کی نہایت ہی محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ مہر اسلامک ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ نہایت مجرب عمل ہے اور کئی لوگوں کا برسوں سے آزمودہ عمل ہے، جسے کرنے سے اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کے حالات بدل ڈالے ہیں۔ ناظرین، وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ اہم تاریخی پس منظر پیش کرتے چلیں۔ ناظرین، سن 61 ہجری میں عراق میں کربلا نامی صحرا میں حبیب خدا رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اہل و عیال اور 72 باوفا ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے۔ نہ اس سے پہلے اس طرح کا ظلم تاریخ نے دیکھا اور اس واقعے کے بعد تاریخ نے اس طرح کا ظلم نہ دیکھا۔ اس ظلم عظیم پر ہر باشعور اور دانشمند انسان نے اظہار افسوس کیا اور غم کا اظہار کیا، اور غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ بروز قیامت تک کے لیے ہر مومن مسلمان مناتا رہے گا۔ امام عالی مقام کو رسول معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا سردار کہا ہے، اور امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو خاتون جنت کے درجہ سے نوازا، اور ان کے والد کو شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کو مولا کے لقب سے نوازا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند فرما کر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ قائم مقرر فرمایا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تھا وہ گھرانہ جس کو یزید پلید اور اس کے حواریوں نے شہید کر دیا۔ ان کے تو مرتبے تو پہلے ہی بلند تھے، مگر یزیدی حواری اور یزید پلید رہتی دنیا تک ذلیل و رسوا ہو گئے اور قیامت میں بھی رسوا ہی رہیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اب وظیفے کی طرف جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے 8، 9 اور 10 محرم کو یہ وظیفہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے گندم، جو یا چاول لے لیں، کسی بھی جنس کے 7 دانے لے لیں۔ مثلاً آپ نے چاول کے 7 دانے لے لیے اور ان پر پہلے بتائے گئے وقت میں 33 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ 33 بار عمل کے آغاز میں اور 33 مرتبہ عمل کے اختتام میں، اور درمیان میں آپ نے یا رزاق 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس موجود چاول، گندم یا جو میں جو بھی ہو، 7 دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ یہ وظیفہ آپ باوضو ہو کر اور با ادب ہو کر کریں گے۔ اسی طرح آپ نے 9 محرم الحرام کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں یا رزاق 111 بار پڑھنا ہے، اور پھر گزشتہ روز والے 7 دانوں پر آپ نے پھونک مارنی ہے۔
تیسرے اور آخری دن یعنی 10 محرم الحرام والے دن بھی آپ نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بیچ میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور بیچ میں 313 مرتبہ یا رزاق پڑھ کر انہی دانوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر ان دانوں کو اپنے گھر میں کسی پاک جگہ، کمرے یا الماری میں کسی ڈبیا میں بند کر کے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے رزق میں ایسا بے پناہ اضافہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس عمل میں گندم، چاول اور جو کے دانوں کا کیا ماجرا ہے؟ ناظرین، بے شک یہ جو سب کچھ ہے اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اور بزرگان دین کے مطابق چونکہ ان دانوں پر اللہ رب العزت کا نام پڑا گیا ہے تو ان میں خاص قسم کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ عمل کو مکمل یقین سے کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی غلطیاں، کوتاہیاں معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل کے خزانوں سے ہم پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کی آل کے صدقے میں ہمارے غم، مشکلات، دکھ، پریشانیاں، دکھ، درد سب ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔